सो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नस्ल इंसानी के गुनाहों को लेकर चढ़ा। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में तमाम अब्राहम टीवी देखने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर नाज जोसेफ है और मेरा ताल्लुक़ हाउस ऑफ प्रेस चर्च मुल्तान पाकिस्तान से है। मैं खुदाम का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए और खुदाम के खादम पास्टर इमाम साहब के लिए, न्यू जेरूसलम चर्च के लिए और अब्राहम टेलीविज़न के लिए, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूँ। और वो 7 सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के लब मुबारक से सलीब पर जब वो चढ़े हुए गुनाह की मजदूरी मौत को हराने के लिए और नस्ल इंसानियत की नजात के लिए सलीब पर चढ़े हुए थे, तो वो 7 अल्फाज जिन्हें 7 सलीबी कलमात कहा जाता है, उनमें से एक कलमा जो दूसरा कलमा है उसे मुझे दिया गया ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूं और दूसरे कलमे पर जो है वो आज बात कर सकूं। सो इससे पेशतर कि मैं दुआ इस कलमे का आगाज़ करूं, मेरी दुआ है कि खुदावंद अब्राहम टेलीविज़न को बरकत दे, खुदावंद पास्टर इमाम बसम को बरकत दे और खुदावंद न्यू जेरूसलम चर्च को बरकत दे। सो दूसरा कलमा खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से मैं पढ़ूंगा 43वीं आयत तक। लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जो ना सिर्फ मेरी नजात बल्कि तमाम जहानों की नजात, नस्ल इंसानी की नजात बनकर रोए ज़मीन पर आए और कलाम मुकद्दस की सच्चाइयां बयान करती है कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के अंदर कोई गुनाह नहीं मिलता। और यीशु मसीह ने यह दावा भी किया जो दावा किसी और पर्सनैलिटी, किसी नबी, किसी वली, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने नहीं किया। यीशु मसीह ने यह दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, क्योंकि लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई और ये मौत सब आदमियों में फैल गई। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा कामिल करने वाला खुदा है, जो नजात का बानी, हमारा आका, हमारा महबूब, हमारा खुदा यीशु मसीह है, जब वो सलीब पर चढ़ा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसे सलीब पर चढ़ाने की कोई वजह ना मिली। पैंतुस पलातुस कभी किसी हाकिम के सामने पेश किया जा रहा था, लेकिन कोई गुनाह उसके अंदर ना मिला और कहा जा रहा था कि ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये अपने आप को यहूदियों का आका, यहूदियों का बादशाह कहता है। तो कोई परफेक्ट रीजन नहीं था कि जिस वजह से यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता। लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी के सिफा के अंदर कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। और यूहन्ना की इंजील में भी लिखा हुआ है, जब खुदा यीशु मसीह गुजर रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखकर उससे कहा कि देखो खुदा का बरा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नस्ल इंसानी के गुनाहों को लेकर चढ़ा और जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा हुआ था तो यीशु मसीह के दाएं और बाएं दोनों तरफ 2 गुनाहगार डाकू भी यीशु के साथ मसलूब किए जा रहे थे। और उन दोनों डाकुओं में से एक ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं, क्या तू मसीह नहीं, क्या तू अपने आप को मसीह नहीं कहता? अगर तू मसीह है, अगर तू खुदावंद है तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा जो दूसरी तरफ था उसने उसे देखकर कहा, अपने साथ वाले डाकू को झिड़का और कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम भी उसी सजा के अंदर हैं जो सजा ये पा रहा है और हम तो अपने
کاموں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کا کوئی جرم نہیں، اور یہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے صلیب پر چڑھا ہے۔ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو یہاں پر جب اس نے اپنے ساتھ والے کو جھڑکا اور پھر خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے خداوند، اے یسوع مسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو خداوند یسوع المسیح کا یہ کہنا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو میرے عزیزو، یہ ڈاکو جو ہے، اس نے اس بات کو جانا کہ خداوند یسوع المسیح جو صلیب پر چڑھا ہے، اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کا بادشاہ ہوتا تو کبھی بھی صلیب پر نہ چڑھتا۔ اس ڈاکو پر یہ بھید کھلا کہ یہ جو صلیب پر چڑھا ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے۔ پہلا نمبر کہ اس ڈاکو نے دل سے خدا کا خوف مانا اور اپنے ساتھ والوں کو چھڑ کر کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس کا مطلب کہ اس ڈاکو کے اندر پہلے خوف آیا، پہلے خدا کا ڈر آیا، اور خدا کے ڈر کے سبب سے یہ اپنے ساتھ والوں کو جھڑکتا اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اور اس کو جھڑکنے کے بعد فوراً یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب کہ ڈاکو جان چکا تھا کہ یہ جو صلیب پر چڑھا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ، اس جہاں کا بادشاہ نہیں، بلکہ اس کی بادشاہی آنے والی ہے، اور اس کی جو بادشاہی ہوگی وہ ازلی اور ابدی بادشاہی ہوگی۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو اب تک قائم رہے گا، اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ کلام مقدس میں یہ لفظ جو ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، بہت دفعہ خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یسوع مسیح نے کہیں پر جھوٹ بھی بولا، بلکہ یسوع مسیح تو کہتا ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے باپ سی باتیں کرتا ہے، شیطان اس کا باپ ہے اور وہ اپنے باپ شیطان جیسی باتیں کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر ہی یسوع مسیح نے کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ تو اس کا مطلب کہ یسوع نے تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، اس کے منہ میں کوئی چھل نہیں تھا، کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہیں نکلی، اور وہ سراپا عشق انگیز ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں کی زینت تک وہ بالکل بے عیب ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے، میں تو اسے سچ کہتا ہوں، یہ پاورفل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات بالکل اٹل ہے، یہ بات بالکل قائم رہنے والی ہے، اس بات میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو یہ دوسرا کلمہ جو ہے، یہ نجات کی یقین دہانی کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نجات کی یقین دہانی کرا رہا ہے اسے۔ یسوع مسیح اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ فردوس جو ہے، یہ لفظ یہاں پر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے، اس کے علاوہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں جو فردوس کا لفظ ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے جو خدا کی لفظ استعمال کیا وہ خدا کی بادشاہی کا استعمال کیا گیا ہے، دی کنگڈم آف گاڈ کا استعمال کیا گیا ہے، یا نئی یروشلم کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو یسوع نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح اس ڈاکو کو یقین دلا رہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تو نے اقرار کیا ہے، جب تو ایمان لایا ہے، جب تیرے اندر خدا کا ڈر پیدا ہوا ہے، تو پھر تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو اس ڈاکو نے آخری وقت میں، جب یہ بالکل موت کے قریب تھا، جب یہ بالکل موت کے پاس پہنچ چکا تھا، یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ یہ یسوع مسیح کی ذات پر ایمان لایا۔ یہ جان چکا تھا کہ یہی بادشاہ ہے، یہ جان چکا تھا کہ یہی خداوند ہے، یہ جان چکا تھا کہ یہ وہی ہے جو نجات دے سکتا ہے، یہ جان چکا تھا کہ یہ وہی ہے جو بادشاہ ہے، جو بادشاہی کرے گا۔ اور اس نے کہا کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیوں اس کو یہ اعلان اس کی ذات کے لیے کیا گیا؟ کیوں اس سے کہا گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ کیوں اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا دروازہ کھل گیا اس ڈاکو کے لیے؟ غور و فکر بات ہے کہ کیوں اس کے لیے دروازہ کھلا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے خدا کا ڈر مانا اور اقرار کیا. پہلے اپنی بدکرداریوں کا اقرار کیا اور اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. ہم نے ساری زندگی بدکرداری کی ہے, ہم نے ڈاکے مارے ہیں, ہم نے لوگوں کو لوٹا ہے, ہم ناحق لوگوں سے چھینتے رہے ہیں, ہم نے قتل کیے ہیں, ہم نے چوریاں کی ہیں, ہم گناہ سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن یہ گناہ سے خالی ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہی بادشاہ ہے, وہی آقا ہے, وہی خداوند ہے. یہ دل سے ایمان لائے یسوع کی ذات پر, یہ دل سے ایمان لایا خدا یسوع مسیح پر, اور کہتا ہے کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا. یہ اس لیے بچا کہ یہ اپنے دل سے ایمان لایا ہے. اور اگر ہم پالوس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام اس کے 10ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. یہ ڈاکو دل سے ایمان لایا, یہ جان چکا تھا, اور اس نے اپنے پورے دل سے ایمان جو لے کر آیا, پورے دل سے اقرار کرنا شروع ہوا اپنے منہ سے, اور کہتا ہے خداوند یسوع مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور پالوس رسول روم کے کلیسیا کے نام خط لکھتا ہوا کہتا ہے کہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور 11ویں آیت کے اندر کہتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. یہ آخری پل کے اندر جب بالکل موت کے قریب تھا, بالکل عین وقت پر صرف ایمان لے کر آیا ہے, اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نے اقرار بھی منہ سے کیا ہے, اور کہا خداوند یسوع مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس سے پہلے کہ یسوع سے کہتا کہ تو اپنی بادشاہی میں آئے, اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا ہم گناہ گار ہیں. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح ہمارا وہ خدا ہے جو صلیب پر چڑھ کر بھی زندگی بخش رہا ہے, جو صلیب پر چڑھ کر بھی ساتھ والوں کو نجات کی نوید سنا رہا ہے, نجات کی خوشخبری دے رہا ہے, اور کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کے لیے مختلف لوگوں کے رائے ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے وہ جی اٹھے, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے جانے کی تیاری کے لیے وہ شروع ہوئے. اور بہت سے مصنف جو علماء کرام ہیں ان کا کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مرنے کے بعد فردوس میں نہیں گیا بلکہ وہ عالم رواح میں اتر گیا. اور بائبل مقدس میں بھی یہی لکھا ہے کہ یسوع مسیح عالم رواح میں اتر گیا تاکہ قیدی روحوں کو بھی نجات کی جو نوید ہے وہ سنا سکے اور نجات کا پیغام جو ہے وہ دے سکے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, بعد میں ہوگا, آنے والے جہانوں میں ہوگا. اگر خداوند یسوع مسیح خدا کی پریزنس یہاں پر ہے تو خدا وہاں پر بھی ہے, اور اگر خداوند یسوع مسیح کا بدن صلیب پر ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خداوند کی پریزنس آسمان پر نہیں یا خدا کی پریزنس فردوس میں نہیں. یسوع مسیح نے کہا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا مطلب کہ جب تو فردوس میں جائے گا تو میری احساس, میری پریزنس کو وہاں پر محسوس کرے گا. اور یسوع مسیح نے اسے نجات کی نوید سنا دی. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج میں اور آپ, ہم سب جو روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم بہت دفعہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں مگر یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں. بہت دفعہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہیں مانتے, ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے, ہم اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتے. ہم ایمان تو لاتے ہیں دل سے لیکن اقرار کرنا پسند نہیں کرتے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس ڈاکو نے دل سے ایمان لے کر آیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور پھر یسوع مسیح نے کہا میں تو سچ کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ ڈاکو دل سے ایمان لایا اور زبان سے اقرار کیا. آج میں یسوع پر ایمان تو لاتا ہوں, آج آپ یسوع پر ایمان تو لاتے ہیں, یسوع کی صلیب پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیا آپ نے ابھی تک منہ سے اقرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ابھی تک آپ نجات سے غافل ہیں یا نجات پا چکے ہیں؟ اور اگر ابھی تک آپ گناہ کے اندر گرے ہیں, اگر ابھی تک آپ بدکرداری کے اندر گرے ہیں, آپ بالکل موت کے قریب ہیں, تو پھر خداوند یسوع مسیح آج بھی وہی یسوع ہے
जो सलीब पर चढ़कर डाकू को बचा रहा है, वो आज आपको और मुझे भी बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है, अगर आप और मैं दिल से ईमान लेकर आए और इकरार करें कि यीशु मसीह तू ही बादशाह है, तू ही नजात दहिंदा है, तू ही आका है, तू ही मालिक है, तू ही खुदावंद है, और तू ही बादशाही करने को दोबारा फिर अपनी शौकते अजीम में आएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो उससे कह रहा है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, वही खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे भी कहेगा कि तू मेरे साथ नए यरूशलेम में होगा, तू मेरे साथ कौमों का इंसाफ करेगा, तू उस बादशाही को हासिल करेगा जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। सो आज कोई लिमिट नहीं, जिंदगी का कोई हिस्से का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि आप इस वक्त में तौबा करें तो नजात के दरवाजे खुले हैं, आप इस वक्त में तौबा करें तो नजात के दरवाजे खुले हैं, बल्कि आप जब चाहे, जिस पल चाहे, जब जिस मर्जी हालातों में चाहे, आप सिर्फ अपने दिल से मान लाएं, मुंह से इकरार करें, जुबान से इकरार करें और कहें खुदावंद यीशु मसीह मैं गुनाहगार हूं, खुदावंद यीशु मसीह मैं बदकिरदार हूं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मैं ईमान ला चुका हूं कि तूने मेरी खातिर सलीब पर खून बहाया है, तेरी बादशाही आने वाली है, और खुदावंद मैं ईमान लाया हूं तेरे कफारे पर, खुदावंद यीशु मसीह मैं ईमान लाया हूं कि तू ही अजली अब्दी बादशाह है, तू ही नजात दहिंदा है, तू ही जिंदगी दे सकता है। तो जब आप और मैं जिंदगी के किसी हिस्से में भी, आज किसी भी हालात में भी, किसी भी मोड़ पर इकरार करेंगे, दिल से ईमान लाएंगे, मुंह से इकरार करेंगे कि खुदा यीशु मसीह तू अपनी बादशाही में मुझे याद करना, मुझे कबूल करना, तो खुदा यीशु मसीह जो उस गुनाहगार डाकू को गले से लगाता है, वो आपको और मुझे भी गले से लगाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। सो आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, आज मुझे अपनी जिंदगी पर सोचने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है कि क्या मैं दिल से ईमान लाया हूं यीशु पर, क्या मैंने मुंह से इकरार किया है या नहीं किया, और अगर मैंने अभी तक दिल से ईमान नहीं लेकर आया, मैंने अभी तक अपने मुंह से इकरार नहीं किया यीशु मसीह की बादशाही का, मैंने अभी तक उसके कफारे का इकरार नहीं किया, मैंने उसकी निजात का इकरार नहीं किया, तो फिर जरूरत है कि मैं दिल से ईमान लाऊं, मैं इकरार करूं और मैं कहूं कि खुदा यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे कबूल करना, मुझे याद करना। तो खुदा यीशु मसीह आपको और मुझे भी गले से लगाएगा, वो आपको और मुझे भी नजात की नवीद देगा और कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो आज मुझे दिल से ईमान लाना है, मुझे मुंह से इकरार करना है, मुझे तौबा करनी है, मुझे इकरार करना है और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देनी है, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना है, ताकि मैं खुदा की बादशाही का वारिस हो सकूं। दिल से ईमान लाएं, मुंह से इकरार करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा उसको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।